ہم اور آپ شادی خانہ آبادی کے موقع سے اس محفل کو سجایا گیا اور ہم اور آپ اسی نسبت سے بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اتقوا ڈرو ربکم الذی، اس رب سے، اس پروردگار سے، خلقکم من نفس واحدہ جس نے ایک نفس سے، ایک ذات سے، من نفس واحدہ ایک نفس سے تمہیں پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا اور انہی سے تمہاری بیویوں کو عورتوں کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں سے میں سے تمہاری بیویوں کو عورتوں کو پیدا کیا۔ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھیلا دیا رجالا کثیرا بہت سارے مردوں کو، ونساء اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک نفس سے دنیا میں پیدا کیا، اس کے بعد دنیا میں پھیلا دیا۔ سب سے پہلے حضرت آدم آئے، حضرت آدم کے بعد حضرت حوا آئی۔ ان ایک نفس سے، حضرت آدم کے ایک نفس سے اللہ تعالیٰ نے حوا کو پیدا فرمایا، پھر حضرت آدم و حوا کو ملا کر اللہ تعالیٰ نے کائنات کے پورے انسان کو پیدا فرما دیا۔ یہ ذریعہ بنا دیا، ایک نسبت دے دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا انسانوں کے بارے میں؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فی احسن تقویم، کہ تحقیق لقد خلقنا الانسان، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا فی احسن تقویم، بہترین ڈھانچے میں، خوبصورت نے بنایا انسان کو، ہم نے سب سے خوبصورت بنایا۔ بزرگوں ایک بات میں بتاؤں، خوبصورتی کی جہاں مثال دی جائے، ساری مثالیں ایک طرف، لیکن جب پروردگار نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہت ہی حسین و جمیل بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے، اور اس کا دعویٰ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے، تو یہ بات آپ کو جاننا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ہی خوبصورت بنایا ہے۔ اب اس کی خوبصورتی کیسے ہوئی، کچھ باتیں میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا کہ یہ خوبصورتی کیسے ہے۔ یہ انسان کی خوبصورتی ہے کہ ایک شوہر بیوی کے ساتھ زندگی بسر کرے، یہ اس کی خوبصورتی ہے۔ بیوی کی خوبصورتی اس کے شوہر ہے، شوہر کی خوبصورتی اس کے شوہر کی خوبصورتی ہے، اس کے گھر کی زینت اس کی بیوی۔ جب دونوں میں محبت رہتی ہے تو وہی گھر جنت بنتی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی غلط نکل جائے، غلط فطرت اختیار کر لے، غلط رویے کو اختیار کر لے، غلط طور طریقے کو اختیار کر لے، تو وہ گھر جنت کے بجائے جہنم بن جاتی ہے، مصیبت بن جاتی ہے۔ بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی، جب انسان کو خوبصورت بنایا تو یہ بھی حکم دیا کہ آپ زندگی کو خوبصورت ڈھنگ سے گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت کرا دیا، اب دنیا والے جلتے رہے، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ خوبصورت بنا دیا تو بنا دیا، شیطان چل رہا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کے اندر جب روح ڈالی گئی، حضرت آدم علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے سارے فرشتے آپ کی ارد گرد جمع ہو گئے، الہی مطلب نوری فرشتے آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے، آپ کو دیکھنے لگے، تکنے لگے۔ کتنے خوبصورت، بڑے خوبصورت، حسین و جمیل، واہ واہ کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں، خدا کا ذکر کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت حضرت انسان کو بنایا ہے، حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ہے۔ یہ بات فرشتے کہہ رہے ہیں، لیکن اسی درمیان ایک اسرافیل نام کا تھا۔ آپ کو معلوم ہے یہ وہی اسرافیل تھا جس کو بعد میں ابلیس کا نام دیا گیا، اور وہ راندے درگاہ ہوا، وہ ابلیس وہ اسرافیل وہاں سے گزر رہا تھا، کیا دیکھتا ہے کہ حضرت آدم کے ارد گرد سارے فرشتے کھڑے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں۔ کتنا خوبصورت بنایا ہے، کتنا حسین و جمال
جمیل بنایا ہے، یہ دیکھ کر واہ واہ کر رہے ہیں، اشعار کر رہے ہیں، تعجب کر رہے ہیں، خدا نے خوبصورت بنایا ہے۔ شیطان کو یہ بات گوارا کیسے گزرتی؟ ان الانسان، شیطان تو انسان کا بڑا دشمن ہے، عدو مبین بھلا ہوا دشمن ہے شیطان، وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا جب دیکھ رہا ہے کہ شیطان انسان کی بڑائی کی جا رہی ہے، اس کی تعریف کی جا رہی ہے۔ اب وہ شیطان شیطان آتا ہے اور آنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ دیکھتا خالی موقع دیکھ کر وہ حضرت آدم علیہ السلام پر پھونک دیتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام پر پھونکتا ہے، اور جو پھونکتا ہے وہ دھوپ حضرت آدم علیہ السلام کے ہمارے اور آپ کے پیٹ کے نیچے جو ایک ناف کا حصہ ہے، اس ناف کے حصے میں حضرت آدم علیہ السلام کے ناف کے حصے میں شیطان کا تھوک جا کر پڑ جاتا ہے۔ بزرگوں میری بات غور سے سنیے گا، یقیناً آپ کو اچھی جانکاری اور اچھی بات آپ کو معلوم ہوگی۔ شیطان تھوک دیتا ہے اور وہ تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے ہمارے وہاں جو ناف کی جگہ ہے وہ اس جگہ پر جا کر پڑ جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ شیطان نے تھوک دیا، شیطان سے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بلوایا، کہا اے جبریل کیا کر رہے ہو؟ اے جبریل دیکھو، میں نے انسان کو اپنی آسان تقویم ہم نے خوبصورت بنایا ہے، بہترین سانچے میں اسے ڈھال دیا ہے، لیکن شیطان کو یہ بات گوارا نہ گزری، شیطان مردود کو یہ بات ناپسند گزری، اور شیطان نے کیا کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام پر تھوک دیا۔ جب شیطان نے تھوک دیا اب وہ جگہ بدصورت ہو گئی، وہ جگہ بدصورت ہو گئی، اور میں نے کہہ دیا ہے بھی احسن تقویم ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے۔ اب اگر شیطان کا تھوک اگر اس جگہ پر لگا رہے تو وہ تو جگہ بدصورت ہو جائے گی، وہ تو خراب ہو جائے گی۔ انسان کو میں نے دعویٰ کیا ہے کہ انسان کو ہم نے خوبصورت بنایا ہے، لہٰذا ان کی خوبصورتی کم ہو جائے گی۔ اگر وہ تھوک رہ گئی تو حضرت انسان کی خوبصورتی میں ایک داغ آ جائے گا، ایک دھبا آ جائے گا، تو شیطان کا تھوک لگا ہوا ہے۔ اے آدم، اے جبریل کیا دیکھتے ہو؟ اور اس جگہ کو شیطان کے تھوک کو نکالو۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم کے جو پیٹ پر جو تھوک پڑا ہوا ہے وہاں کی مٹی کو نکال لو۔ حضرت جبریل علیہ السلام وہاں کی مٹی کو جتنا بڑا پھونکتا ہے اتنے دور کی مٹی کو حضرت جبریل علیہ السلام آدم کے اس حصے سے نکال لیتے ہیں، اور نکالنے کے بعد اب کیا جائے؟ حضرت انسان کی مٹی ہے تو انسان کی مٹی تو پاکیزہ ہے۔ اچھا ایک بات میں درمیان میں بتا دوں کہ کتے کا گوشت ہمارے لیے کھانا حرام ہے، کیوں؟ اسی طریقے سے اور دیگر جانور ہیں جن کا گوشت ہمارے لیے حرام ہے، وجہ اس کی کیا ہے کہ یا تو اس کے اندر خباثت ہے، وہ گندگی کو اختیار کرتا ہے، اس لیے کچھ نہ کچھ وجہ ہے۔ انسان کو پاک رکھتا ہے تو انسان کا گوشت انسان کے لیے پاک ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے، لیکن حلال کیوں نہیں ہوا؟ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ انسان کی عزت کے لیے، نفس عزت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے گوشت کو حرام قرار دیا، ورنہ ناپاکی کی وجہ سے انسان کے گوشت کو انسان کے لیے حرام نہیں، بلکہ اس کے عزت نفس کے لیے، اس کی تکلیف کے لیے، اس کی شان کے لیے، اس کے افضل ہونے کے لیے انسان کے گوشت کو حرام قرار دیا۔ اب میں جو بتانا چاہ رہا تھا کہ جو انسان حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے وہ جو مٹی نکالی گئی جس پر شیطان نے تھوک دیا تھا، اب اس مٹی کو کیا کیا جائے؟ پھینکا نہیں جائے گا، جو تو انسان کے جسم سے لگ گیا ہے، اب اس کی قیمت بڑھ گئی ہے، اس کا ویلو بڑھ گیا ہے، اس کا وزن بڑھ گیا ہے۔ وہ شیطان مردود جو انسان کا بڑا دشمن تھا، انسان سے جلتا تھا، بہت بڑا انسان کا جلسی تھا، جب اس نے تھوک دیا اب اس مٹی کو بیکار بھی نہیں پھینکا جاتا تھا، تو کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جبریل اس مٹی سے ایک شکل دے دو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک شکل دی، اس کے اندر روح ڈالی گئی، وہ کوئی اور چیز نہیں بلکہ وہ کتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ انسان کے جسم سے نکلے ہوئی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے کتے کو بنایا۔ اب یہاں رک کر آپ دو بات اور کر کے دیکھیں، کتے کے اندر دو خصلت ہوتی ہے۔ ایک خصلت یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کے قریب رہتا ہے، انسان کے قریب رہتا ہے، انسان سے مانوس رہتا ہے، اور دوسری اس کی خصلت یہ ہے کہ وہ راتوں کو اکثر جاگتا ہے۔ کتے اکثر راتوں کو جاگتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا
थोड़ी सी आवाज पर वो चौंक जाता है, उड़ जाता है। तो बुजुर्गों में बताऊं कि ये बात जो हुई, अब उससे कुत्ता बना दिया गया। ये जो दो हसरत पाई गई, वो क्यों हसरत पाई गई वो भी निस्बत में बता दूं। एक हसरत उसके अंदर इंसान की पाई गई कि वो इंसानों से मानुस रहता हुआ था, इसलिए है कि वो इंसान के जिस्म की मिट्टी से बना था। कुत्ता इंसान के जिस्म की मिट्टी से बना, इसलिए इंसान से मानुस हो गया, इंसान से वो मोहब्बत करता है। आपने देखा होगा कि कुत्ते इतने वफादार भी होते हैं कि अपनी जान गंवा देते हैं इंसान की वफादारी में। तो कुत्ते के अंदर जो वफादारी आई, वो उनसियत आई, वो मोहब्बत आई, वजह इसलिए थी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म का वो हिस्सा था, इसलिए वो इंसान से मानूस हुआ। दूसरी जो कुत्ते के अंदर जो एक खासियत पाई जाती है, वो रातों को जाता है। वो रातों को इसलिए जाता है, आपको मालूम है कि फरिश्ते सोते नहीं है, फरिश्ते हमेशा जागे रहते हैं। फरिश्ते को खुदा ने जिस काम में लगा दिया है वो उस काम में लगे रहते हैं, फरिश्ते सोते नहीं है। अगर कुत्ता रात में जागता है, उसकी खास वजह ये है, उसकी सिमत इसलिए पाई उसके अंदर हो गई क्योंकि हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम का हाथ उस कुत्ते के बनाने में, उस मिट्टी में लगी थी, इसलिए हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के हाथ लगने की वजह से उस कुत्ते के अंदर ये सिफत भी आ गई कि कुत्ता रात में जागता है। तो कुत्ते के अंदर खासियत है वो हजरत इंसान की वजह से है और हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की वजह से है। अब बुजुर्गों ने जो बताया कि अल्लाह ताला ने इंसान को खूबसूरत बनाया, लेकिन वो खूबसूरती इंसान शैतान में वो गवारा नहीं हुआ। शैतान ये चाहता था कि इंसान की सब वाह वाह क्यों करे, सब मेरी वाह वाह करे, हम तो इबादत कर रहे हैं। कि शैतान ने इतनी इबादत की थी, रिवायतों में आता है 90 लाख साल तक उसने सजदा किया था। 90 लाख साल तक उसने जमीन पर सजदा किया। कोई ऐसी जगह नहीं, रिवायतों में आता कि अगर उन शैतानों के, उन इब्लीस के अगर सजदे को अगर फैला दिया जाए रोए जमीन पर तो पांव रखने की जगह आपको नहीं मिलेगी, इतना सजदा किया था। लेकिन सिर्फ एक नाफरमानी की वजह से, एक गुस्ताखी की वजह से कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा हजरत अल्लाह तबारक व तआला ने करने का हुक्म दिया, शैतान ने इनकार कर दिया कि मैं आपको बनाया गया हूँ, मेरी फजीलत ज्यादा है, मेरी ऊंचाई, मेरी बड़ाई ज्यादा है, लिहाजा मैं मिट्टी से बने हुए इंसान का सजदा नहीं कर सकता। अल्लाह ताला को ये बात गवारा हुई कि मेरे नबी के सामने गुस्ताखी अल्लाह ताला ने गवारा नहीं किया और शैतान को वहां से रांदे कर दिया। 90 लाख साल के बाद 90 लाख साल के सजदे को उनके मुंह पर मार दिया और मेरे नबी की गुस्ताखी करने की वजह से उसे वहां से रांदे कर दिया गया। बुजुर्गों में आपको बताना चाहता हूँ कि नबी का इश्क अगर दिल में हो, आपकी इबादत कबूल है। नबी के इश्क के साथ आपकी हर इबादत कबूल है। नबी की गुस्ताखी के साथ आपकी लाखों इबादतें एक मुट्ठी में डालकर आपके मुंह पर मार दिया जाएगा, कोई काम नहीं आएगा।